اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پیارے طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع ہے جو چل رہا ہے وہ ہے گرامر کے بارے میں، اور وہ گرامر کے بارے میں اور کلاس جو ہے وہ ہے 8ویں جماعت۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلمہ کی قسمیں، اور اس میں آج جو ہم نے اٹھایا تھا وہ ہے حروف۔ وہ یہ اس میں سے چوتھا قسم ہے، تو اس کی سب 6 ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا، حروف وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے، جو میں نے پھر آپ کو یہاں پہ پایا نیچے یہ جملے کچھ لکھے بھی ہیں، ان کو بھی بتایا، اور کچھ یہاں پہ میں نے آپ کو حروف بھی بتائے ہیں، تو اس کو بھی میں نے بتایا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ اس کے بغیر جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے، یا تو اس کا جو ہے کلمہ جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے، ٹھیک؟ یعنی حروف ہسا سہ کلمہ یم کی بغیر کن ساتن جملہ بے معنی بنان، یا کن ساتن جملک معنی الٹا گژھان، تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھی، اور عمر کرسی ہے، راجو درخت ہے، عصمت میدان ہے۔ پھر میں نے آپ کو نیچے یہ سیدھا کر کے بتایا عمر کرسی پر ہے، جب ہم نے اس پر حرف لگایا تو یہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو آج ہم اسی کو آگے لے جاتے ہوئے حروف کی جو ہے کچھ اور مثالیں آپ کو دیں گے۔ تو گزارش یہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے بورڈ کی طرف دھیان دیں، اور کچھ جملے میں یہاں پہ لکھتا ہوں، آپ ان پر دھیان دیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھوں گا پہلا جملہ۔ حروف تو آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب میں یہ یہاں پہ حروف بہت سارے ہیں، میں نے کچھ لکھے ہیں یہاں پہ۔ اب دیکھو آپ یہاں سے پہلا جملہ میں یہاں پہ لکھوں گا، وہ اس طرح سے لکھوں گا میں کہ یہ جو ہے میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ ہم لکھیں گے یہاں پہ میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک۔ ابھی اور ایک یہاں پہ لکھوں گا میں، اور ایک جملہ میں یہاں پہ لکھوں گا دوسرا جملہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں بچے کے کان لمبے ہیں، یا اس طرح سے لکھتے ہیں بکری کے کان لمبے ہیں، بکری کے کان لمبے ہیں، ٹھیک۔ اور ایک یہاں پہ اور ایک جملہ لکھوں گا میں، مثال کے طور پر یہاں رشید نے یہ کرسی کتنے
میں کتنے میں خریدی. کتنے میں خریدی. ٹھیک. اب اور ایک یہاں پہ میں جملہ لکھتا ہوں. یہاں پہ لکھتے ہیں ہندوستان میں بہت سے لوگ ہندوستان میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں. ٹھیک. ہندوستان میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ایک لکھتا ہوں شمیمہ شمیمہ ساجد کی بہن ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اور ایک جملہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ وہ صبح سے شام تک ورزش کرتا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ ان جملوں میں آپ کچھ ایسے حرف دیکھ رہے ہو جو میں نے تھوڑے موٹے لکھے ہیں. ان کو میں نے موٹا کیوں لکھا؟ تاکہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ان کو میں سرکل بھی کرتا ہوں. ٹھیک. تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو حرف ہے حرف کس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلا جملہ جو لکھا ہے وہ ہم نے لکھا میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا. اگر ہم یہ یہاں پہ پڑھیں گے میں نے شاہد کھاتے ہوئے دیکھا تو یہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے اس جملے میں.
لیکن جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ میں نے شاہد کو، جب ہم یہاں پہ حرف اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں کھاتے ہوئے دیکھا، یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہا تھا اسم کو فعل سے ملانے پر بھی ہر جگہ معنی نہیں نکلتا. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے شاہد کو کھاتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ ہے اسم شاہد اور کھاتے جو ہے یہ ہے فعل. تو یہاں شاہد یعنی اسم اور فعل کو جب تک اس کے بیچ میں ہم نے حرف کو نہیں لگایا تب تک یہ معنی صحیح نہیں دیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر میں ایک بار پڑھتا ہوں. میں نے شاہد کھاتے ہوئے دیکھا. میں نے شاہد کو، یہاں کو کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے جو ہم نے یہاں پہ بیچ میں پہلے سے ہی لکھا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسم اور فعل کے درمیان جو جب یہاں پہ میں نے ایک لکھا تھا یہ اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ معنی نہیں نکلتا، اس لیے بس ان کو یہاں پہ ملانے یا جملہ پورا کرنے کے لیے ایک اور لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پورا معنی دیتا ہے. بس اسی لفظ ملانے والے کو، اسی ملانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. وہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ وہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آگے جاتے ہیں ہم. دوسرا جو یہاں پہ رشید نے یہ کرسی کتنے میں خریدی. اب دیکھتے ہیں یہاں بھی اسم اور فعل کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رشید نے یہ کرسی کتنے خریدی. تو جب تک ہم نے اس میں حرف نہیں لگایا تب تک اس کا معنی کچھ الٹا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا معنی ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے اس میں یعنی حرف لگایا تو اس نے اپنا معنی جو ہے صحیح طریقے سے ہمیں بتایا. رشید نے یہ کرسی کتنے میں خریدی. تو اس طرح سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ اور ایک بات ہے، بکری کان لمبے ہیں. بکری کان لمبے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ بس اس کو جب ہم نے کیا کیا، اس کے اندر جب ہم نے اس جملے کے اندر حرف کو لگایا، بکری کے کان لمبے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. بالکل اس نے اسی طرح سے ہمیں معنی بتا دیا کہ بکری جو ہے اس کے کان جو ہے وہ لمبے ہیں. یہاں پہ اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان بہت سے مسلمان رہتے ہیں. اگر اس طرح سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ صرف اس حرف کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں. اب آگے دیکھو آپ اور ایک، تو یہ میں نے دیکھا شمیمہ ساجد بہن ہے. شمیمہ ساجد بہن ہے تو یہ کچھ الٹا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمیمہ ساجد کی بہن ہے. ٹھیک، تو جب ہم نے اس کے درمیان یعنی اسم اور اسم، میں نے کل آپ کو بتایا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسم کو اسم سے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمیمہ ساجد، یہ اسم اور اسم کے درمیان اس کی ضرورت پڑی ہمیں اس حرف کی، تب جا کے اس نے صحیح معنی ہمیں دے دیا. شمیمہ ساجد کی بہن ہے. اگر ہم شمیمہ ساجد بہن ہے تو یہ ہمیں الٹا معنی دیتا ہے، صحیح معنی نہیں دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ اس حرف کی ہمیں کہاں کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں اسم کو اسم سے ملانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اور ایک یہاں پہ وہ صبح سے شام تک ورزش کرتا ہے. اگر ہم یہاں اس میں سے نکالیں گے، ہم پڑھیں گے وہ صبح شام تک ورزش کرتا ہے، وہ صبح شام تک ورزش کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، حرف کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. تو اس طرح سے یہ حرف جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑتا ہے. ہم اوپر سے نیچے، مثال کے طور پر اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے. تو یہاں پہ اوپر سے نیچے، یہاں پہ اگر ہم اوپر نیچے، یہ نہیں، اوپر سے نیچے، تو یہاں پہ ضرورت پڑ بہت ساری جگہ ہیں. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم آپ کو وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو لیکن آج اتنا ہی. آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا کہ حروف کہاں کہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتے ہیں. پھر ایک بار میں کہتا ہوں، اسم کو اسم سے، اسم کو فعل سے ملانے کے لیے جو ہے حروف ہمیں ضرورت پڑتا ہے. کبھی کبھی حروف کے بغیر جملہ جو ہے بے معنی بن جاتا ہے، یا کہیں پہ الٹا معنی بھی نکلتا ہے. تو حروف ہمیں اس لیے انہی جگہوں پہ ضرورت پڑتا ہے
تاکہ ہمارا جملہ جو ہے وہ صحیح معنی دے. اور اسم کو اسم سے ملانے کے لیے ضرورت پڑتا ہے اور اسم کو فعل کو ملانے کے لیے اگر ہم یہ استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے. باقی انشاءاللہ یہ دوسرا ہمارا کلاس ہوگا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو انشاءاللہ آگے بھی لے جاؤں گا. کل ہمارا جو ہوگا اس کے بعد پہلے تو ہم نے اسم پڑھا تھا, اس کے بعد ہم نے کیا, اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا, اس کے بعد متعلق فعل پڑھا, تو آج ہم نے حرف کو پڑھا. تو انشاءاللہ کل جو ہے کل ہم ضمیر کو پڑھیں گے. ضمیر اس لیے یہاں پہ مجھے یاد ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک لفظ وہ استعمال کیا ہے, تو یہ آپ کو کل میں سمجھاؤں گا کہ وہ کس کو کہتے ہیں, یہ اس میں ضمیر کیوں کہتے ہیں اس کو. وہ ہے کیونکہ یہ اسم کی جگہ, یعنی کل میں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, یہ میں نے اسم کی جگہ استعمال کیا ہے. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.